السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان رمائزہ اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں بیو ٹی وی۔ اس وقت میں موجود ہوں رمضان المبارک کی خصوصی پروگرام کے ساتھ، جس میں ہم بات کرتے ہیں رمضان کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کی۔ یہ وہ ماہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ہمارے تاجر حضرات منافع خوری کے۔ رمضان کا مہینہ شروع نہیں ہوتا کہ اشیائے خورد و نوش کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہیں HOD اسلامک اسٹڈیز ڈاکٹر اورنگزیب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ بالکل۔ سر، ہم جب بات کرتے ہیں رمضان کی، اب رمضان کے مہینے سے ایک ہفتے پہلے 2 ہفتے پہلے ہی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب ہر جو چیز رمضان میں ضروری ہوگی وہ مہنگی ہوگی یا مارکیٹ میں کم ہو جائے گی۔ اب متعلقہ ادارے یا حکمران ہیں وہ مطلب اس پہ کچھ عمل درآمد نہیں ہوتا، یہ ہم سالوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اسلامی پرسپیکٹو سے ایسے اداروں کے خلاف یا ایسے حکمرانوں کے خلاف کیا معاملہ ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک اسلامی ملک میں رمضان کے وقت، یا آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا کرونا کے زمانے میں، ہر وہ چیز جس کی طرف عوام کی احتیاج ہوتی ہے، عوام کو ضرورت ہوتی ہے، یک لخت اس کی قیمتیں آسمانوں پہ پہنچ جاتی ہیں، مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتی ہیں اور بلیک میں نہ جانے 100 گنا بلکہ 200 گنا تک قیمتیں اوپر ہو جاتی ہیں۔ یہ سارے معاملات کہ پرائس کو کنٹرول کرنا، اس کے لیے پورا سروے کرنا کہ تاجروں کو بھی نقصان نہ ہو، عوام کو بھی نہ ہو، رسد اور طلب کو میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ چلانا، یہ سارے کے سارے انتظامی امور ہیں۔ اور انتظامی امور کے سلسلے میں شریعت اسلامیہ کی تعلیمات بالکل واضح ہیں کہ جس کے زیر کفالت، جس کے زیر دست لوگ ہیں تو وہ شخص ان تمام لوگوں کا ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے، وہ راعی ہے اور تمام ماتحتوں کا وہ ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، عوام تکلیف میں پڑے یا تاجر پڑے، ذمہ دار حکومت ہے۔ اب حکومت کے لیے کوئی رائے فرار نہیں، یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ اسی وجہ سے اسلامی ریاست کے اندر کوئی فرد اب والنٹیرلی یا خود سے اس منصب کے لیے نہیں آتا، بلکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر میں ایک شخص سے بددیانتی کروں تو قیامت میں میرا کیا حشر ہوگا۔ اور یہاں پر 24-25 کروڑ عوام ہیں، یا ڈپٹی کمشنر کی سطح پر بھی دیکھیں تو لاکھوں کی تعداد میں نفوس ہیں اور لوگ ہیں۔ اگر وہ تکلیف میں پڑتے ہیں تو ان سب کا وبال اس حاکم اور وہ جو انتظامی آفیسرز ہیں ان پر ہوتا ہے۔ اچھا سر، جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اب جیسے رمضان میں ایک یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ ایسے منافع خوری یا ذخیرہ اندوزی سے پیسے کما رہے ہو تو ایسی حالت میں آپ کے حج یا عمرے قبول ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، یا آپ ان پیسوں سے؟ دیکھیں، منافع خوری جو اصطلاح ہے اس میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے کہ اسلام نے یعنی شریعت مطہرہ نے منافع کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ قرآن کریم میں واضح آیت ہے کہ آپس میں تجارت کرو رضامندی کے ساتھ، جس قیمت پر وہ بیچنے کو راضی ہے اور خریدنے والا خریدنے کو راضی ہے، چاہے وہ 10 روپے کی چیز 100 روپے کی ہو یا 1000 روپے کی ہو، اس میں شریعت نے کوئی روک نہیں لگائی۔ معاملہ یہ ہے کہ انتظامیہ، پھر سے عرض کر دوں کہ یہ رسپانسبلٹی انتظامیہ کی ہے کہ وہ تاجر جس نرخ پہ، جس ریٹ پر وہ خرید رہے ہیں اور عوام ریٹیل پرائس پر جو خرید رہے ہیں، اس میں ایک متوازن ایک منافع کی لمٹ رکھ کر اور پھر اس کو نافذ کرنا، اس کی نگرانی کرنا، مانیٹرنگ کرنا، یہ رسپانسبلٹی انتظامی ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ اب مثلاً ایک تاجر ہے، اس نے منافع کچھ زیادہ وصول کر لیا، تو ایسی صورت میں پوچھا جائے گا کہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے، اصل رسپانسبلٹی تو ان کی ہے۔ ایک واقعہ عرض کر دوں کہ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کشمش کسی سورس سے ملی، غالباً میراث میں بہت سارا کشمش ملا، اور وہ مارکیٹ میں آ کر مارکیٹ ریٹ سے کم پہ بیچنے لگے۔ اب ظاہر ہے یہ بات تو نقصان دہ تھی تاجروں کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وارن کیا کہ یا تو مارکیٹ ریٹ پر بیچو یا اپنا سامان اٹھا کر ہماری مارکیٹ سے نکل جاؤ، کہ تمہاری اس عمل سے تاجروں کو نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طرح کچھ اسٹیپ تاجروں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، تلقی بالجلب ہے کہ گاؤں میں ایک چیز فرض کریں کسان نے گندم بوئی اور وہ گندم اگر 100 روپے ایک کلو پڑ رہی ہے، تو تاجر وہاں سے 100 روپے کا خرید کر سارا گندم خرید کر اب 200 روپے کلو شہر میں بیچ رہے ہیں۔ کہا جائے گا نہیں، کسان نے جس نرخ پہ بیچا ہے وہ نرخ مارکیٹ تک پہنچے، اور مارکیٹ میں ہول سیلر خریدیں گے ریٹیل تک پھر کم پرائس میں، جو بیچ کے لوگ خرید کر قیمت بڑھا رہے ہوتے ہیں، یہ معاملہ چلا جاتا ہے انتظامی امور پر۔ اور ایسے لوگ جو اس طرح سے ایک ہاتھ سے خرید کر تاکہ گراں فروشی کے ساتھ یا مہنگے داموں آگے بیچیں،
اس کو شریعت نے روکا ہے، اس کو جائز نہیں قرار دیا گیا، بلکہ اس پہ قدغن لگائی ہے کہ روکا جائے ایسے لوگوں کو جو ایک ہاتھ سے خرید کر دوسرے لوگ خریدتے ہیں، وہ اضافہ کرتے ہیں اپنا منافع لے کے، پھر تیسرے ہاتھ میں بیچتے ہیں، فائنلی جب عوام تک پہنچتا ہے تو ان کے دست رس سے وہ باہر ہو چکا ہوتا ہے۔ تو منافع کو کنٹرول کرنا، ایک لمٹ لگانا، اس کی مانیٹرنگ کرنا، یہ سارے انتظامی امور میں آتے ہیں۔ باقی جہاں تک آپ نے بات کہی تاجروں کی، تو ان سے متعلقہ، ان سے ریلیونٹ جو بات ہے شریعت میں وہ ہے ذخیرہ اندوزی۔ اب وہ جانتے ہیں کہ آگے چل کے طلب بڑھ جائے گی، اور وہ ابھی سے مارکیٹ میں ایک شارٹیج پیدا کر لیتے ہیں تاکہ عوام مجبور ہو جائیں ان سے مہنگے داموں خریدنے پر۔ اس پر رسول اللہ علیہ السلام نے لعنت بھی بھیجی ہے ایسے تاجروں پر اور ایسے عمل کرنے والوں کو اور ذخیرہ کرنے والوں پر۔ کوڑ کے مرض کی بد دعا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور حرام اور ناجائز ہے شریعت میں اس طرح کرنا۔ اچھا سر، جب ہم پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ ایک جذبہ نظر آتا ہے انسانیت کا، مدد کرنے کا جذبہ، راشن جیسے لوگ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مدد کرنے، جنہوں نے راشن تقسیم کرنا ہے، وہ کسی بھی مارکیٹ یا کسی بھی سپر اسٹور کہیں بھی جا کے بولیں گے ہمیں اتنے راشن بیگز یا پیکیجز چاہیے۔ اب وہاں سے بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ وہاں پہ نا مطلب انہوں نے جیسے جن لوگ خرید رہے ہیں وہ نہیں پرائسز کو اتنا دیکھیں گے، وہ لوگ جو سپر مارکیٹ کی انتظامیہ ہے وہ کتنے بھی اپنی مرضی سے ریٹ بڑھا دے اور چیزیں کر دے، مطلب خاص طور پہ ان کے لیے۔ تو اس ایسے حالات میں مطلب اس کا ثواب، جیسے کیونکہ اس چیز کے لیے کیا جا رہا ہے نا کہ اگر یہ لوگوں کو تک جائے گا تو ہمیں ثواب ملے گا، اس کا ثواب پھر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ دیکھیں، آپ کا سوال ذرا سا وضاحت طلب ہے کہ یہ فرض کریں، آپ اسے یوں فٹ کر لیں کہ اگر میں چاہ رہا ہوں کہ غریبوں کو راشن ملے اور میں نے لم سم پیسے سپر اسٹور کو دے دیا کہ اتنے آپ بوری بنا لیں یا پیکیج بنا لیں 100 افراد کے لیے، اس طرح سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی اتنا بنا لیں، لیکن اب وہ سپر مارکیٹ زیادہ پرائسز لگا رہی ہے اور دینے والے کو نہیں پتہ، تو اب ان کو ثواب ملے گا کیونکہ وہ اب اس کے اوپر وہ ایک چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ رہے۔ دیکھیں، یہاں پر تو معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ یہ نفلی صدقہ ہے یا زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے معاملے کے اندر اکثر بڑے پیمانے پر لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مستحق تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا۔ جو پوری رقم ہے یا پورا راشن جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ میری اتنی زکوٰۃ ہے اور اتنی اماؤنٹ مجھے غریبوں تک پہنچانا مجھ پہ فرض ہے، ان تمام چیزوں کو جیسے زکوٰۃ دینا فرض ہے، یہ سارا چیک اینڈ بیلنس بھی فرض ہے۔ دوسری بات آ جاتی ہے کہ جو دکاندار اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کے کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا اور لم سم پیسے دے دیے، تو یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ اور نہ اخلاقی اعتبار سے، نہ قانونی اعتبار سے، نہ شرعی اعتبار سے، سب ناجائز ہوگا۔ اگر وہ اوور ریٹ کرتے ہیں، ریٹ سے زیادہ کچھ کرتے ہیں یا سامان کم کر دیتے ہیں، یہ دونوں معاملات ہم نے اکثر یہ کمپلین سنے۔ ایون گورنمنٹ کی طرف سے بھی جب راشن وغیرہ جاتے ہیں تو پہلے ہی بہت ساری چیزیں نکال لی جاتی ہیں۔ اسی طرح سپر اسٹورز والے بھی، ان سے بھی شکایتیں سنی ہیں لوگوں کی کہ ہمیں جو فہرست دی جاتی ہے کہ اتنا اس میں سامان ہوگا، اس سے کافی کم ہوتا ہے، تو ظاہر ہے یہ تو چوری کے زمرے میں آ رہا ہے، ناجائز ہے بالکل۔ اچھا سر، ابھی اس میں بھی ہوتا ہے کہ ہر آدمی انوالو ہے، تو کیا عوام کے اعمال کا حکمران کے تعین میں کوئی عمل دخل ہوتا ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ علیہ السلام کا واضح فرمان ہے کہ جیسے عوام کے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں۔ ہم سب لائن میں کھڑا ہونے کو برا سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کچھ پیسے دے کر ہم بس جلدی سے کام کروا دیں، یعنی ہم خود سے جب یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس کچھ پیسے دے کر، رشوت دے کر ہم کہیں سے جان چھڑا لیں، اپنے لیے کچھ آسانیاں تلاش کر لیں، اور پھر ہم شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کا سسٹم صحیح نہیں ہے، انتظامی امور ایسے ہیں۔ جب اپنے اعمال ایسے ہوں گے تو جیسے ہمارے اعمال ویسے حکمران ہوں گے۔ اچھا سر، اب آخری کویشچن یہی ہے کہ ایک شخص ہے جو نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھ رہا ہے، ہر سال حج عمرہ پہ بھی جا رہا ہے، لیکن وہ خرید و فروخت کے معاملات میں درست نہیں ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص بہت دور سے احرام باندھ کر بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتا ہے، عمرہ وغیرہ کے لیے، اور پھر غبار آلود ہوتا ہے، یعنی راستے کی مشقت، بال میں بھی غبار لگا ہوا، کپڑوں میں بھی سفری مشقت بھی کیا ہوا، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بھی لگا رہا ہے، اور غلاف کعبہ پکڑ کر کہتا ہے یا ربی اے رب مجھے بخش دے وغیرہ، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ بخشش نہیں ہوتی، یہ سب کچھ رد کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام۔ تو حرام مال، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر اس مال کے ذریعے کوئی عبادت کی جائے نا تو وہ عبادت بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوتی ہے۔ مثلاً خلیص چیزیں، ٹھیک ہے، وہ گندی جگہوں پر ہی اچھی لگتی ہیں، اگر اس گندی چیز کو، اس غلیظ ناپاک چیز کو کوئی مسجد لے جائے تو آپ بتائیے آپ
بہت غصہ کریں گے. یعنی ایک شخص کوئی پخانہ یا کوئی کچرا گندگی کے ڈھیر میں ڈالے نا، کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، لیکن وہی گندگی لے کر کوئی مسجد میں رکھ لے تو ہم سب مشتعل ہو جائیں گے کہ بہت غلط ہے. اسی طرح کوئی ناجائز حرام پیسوں سے اگر کوئی دینی کام کرے، چاہے صدقہ خیرات کرے، چاہے وہ حج عمرہ کرے، وہ اسی طرح ہے جیسے یہ گندگی کو لے کر بیت اللہ میں جا کر رکھنا. بہت شکریہ سر کہ آپ نے اتنے اہم ٹاپک پر ہمیں اتنی اچھی معلومات دی. بس ہماری متعلقہ اداروں سے یہی گزارش ہے کہ وہ اس مافیا کے خلاف روک تھام کریں، اور تاجروں سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ پلیز رمضان کے تقدس کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال رزق کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھ رہے تھے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام. میں تھی آپ کے ساتھ آپ کی ہوسٹ رمائزہ اظہر. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.